اس آقا پر، اس محسن عالم پر لاکھوں درود و سلام بھیجتے ہیں۔ آپ بھی بھیجیں، میں بھی بھیجتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ رب العزت، رب کائنات، رب ذوالجلال ہم سب کو آپ سے عقیدت، آپ سے پیار، محبت، عشق، رسالت نصیب فرمائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام آگے انسانیت تک پہنچانا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کی فکر کرنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دن کو نکلنا، رات کو نکلنا، اللہ سے جستجو کرنا، اللہ سے بات کرنا، اللہ سے ہم کلام ہونا، یہ ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے، آپ کی سیرت سے، آپ کے کردار سے، آپ کے اخلاق سے، آپ کے رشتہ داروں سے، آپ سے تعلیم حاصل کرنے والے شاگردوں سے ہمیں یہ ساری چیزیں ملتی اور نظر آتی ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا پڑے گا؟ تو اس کے لیے ہمیں کون سا راستہ اختیار کرنا پڑے گا جس سے ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ کا تعین ہو سکے؟ تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے قرآن پاک کی طرف ہم آئیں گے، قرآن پاک کو ہم اٹھائیں گے، اس صورت کو پڑھیں گے جو قرآن پاک کی دوسری نمبر صورت ہے، جو سب سے بڑی، سب سے لانگ صورت، جس کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ سورۃ البقرہ کی پہلی نمبر آیات میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں، اس کے اندر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، اس پر اللہ رب العزت کا کیا قول، کیا ارشاد آتا ہے، اس کو پڑھ لیجئے، یاد کر لیجئے، دل میں بٹھا لیجئے، آنکھوں سے سما لیجئے۔ وہ کون سی چیز ہے جس کے بارے میں رب العزت نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک شبہ نہیں، اس کتاب پر آپ نے کسی بھی قسم کی چیز کا آپ شک نہیں کر سکتے۔ یہ کتاب ہدایت والی کتاب ہے، یہ کتاب رہنمائی کی کتاب ہے، یہ کتاب آپ کو راستے کی تعین والی کتاب ہے، یہ کتاب آپ کو سیدھا راستہ دکھائے گی۔ تو اس راستے پر چلنے کے لیے ہمیں کتاب اللہ پر عمل کرنا ضروری ہوگا۔ اس پر چلنے کے لیے ہمیں کلام اللہ کو سننا پڑے گا، کلام اللہ کو پڑھنا پڑے گا، کلام اللہ کو سمجھنا پڑے گا۔ اس کے لیے، اس کے بعد ہمیں اس کتاب کو سمجھنے کے لیے ہمیں کس چیز کی درکار ہے، ہم کس چیز کو سمجھ لیں، ہم اپنی زندگیوں کو دستور بنا لیں، ہم اپنی زندگیوں کو منشور بنا لیں، وہ ہے سنت رسول۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو ہم اٹھا لیجئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طور طریقہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے احوال کو ہم پڑھ لیجئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معاشرے کو دیکھ لیجئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار کو دیکھ لیجئے، آپ کے اخلاق کو دیکھ لیجئے، آپ کے معاشرے کو دیکھ لیجئے، آپ کی معیشت کو دیکھ لیجئے، آپ کی سیاست کو دیکھ لیجئے، آپ کا کلام ہونا دیکھ لیجئے، آپ کا نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیجئے، آپ کا روزہ رکھنا دیکھ لیجئے، آپ کا زکوٰۃ صدقات ادا کرنا دیکھ لیجئے، آپ کا رشتہ داروں کے ساتھ برتاؤ کو دیکھ لیجئے، آپ کا اپنی زوجوں کے ساتھ بیٹھنا، آپ کا اس طریقے کے ساتھ چلنا، اس کو دیکھ لیجئے۔ زندگی کے جتنے بھی احوال آتے ہیں، ان سارے احوال کو دیکھنے کے لیے ہمیں اپنے پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو، سیرت کو دیکھنا پڑے گا۔ اس سے ہمیں اپنی زندگی کے احوال پتہ چل جائے گا، اس سے ہمیں راستے کی تعین ہو سکے گی۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم اپنے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ لیں، اس کو ہم اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں۔ کیوں میرے محترم مکرم دوستو، احباب، ہم ایک چیز کو خاص نہ کریں، ہم اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی دن کے لیے، کسی مہینے کے لیے،
کسی لوگوں کے لیے مخصوص نہ کرے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سارے زمانوں کے لیے آئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ساری انسانیت کے لیے آئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سارے راستوں کو ٹھکرانے والے، سارے راستوں کی تعیین کرنے والے کے لیے آئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سارے معاشرے کے لیے آئے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سارے ایام کے لیے آئے، سارے مہینوں کے لیے آئے، سارے گھنٹوں کے لیے آئے، سارے ہفتوں کے لیے آئے، سارے مہینوں کے لیے آئے، ساری زندگی کے لیے آئے۔ اس ساری زندگی والے کو ہم نے ایک دن کے ساتھ خاص کر دیا، ایک مخصوص دن بنا لیا، ایک خاص دن بنا لیا کہ اتنی دیگیں لاؤ گے تم کامیاب ہو جاؤ گے، اتنی دیگیں لے کر آؤ گے، کھلاؤ گے پلاؤ گے آپ کامیاب ہو جاؤ گے، فلاں دن یہ کام کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہم اپنے پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں، زندگی بنا لیں، دل کی دھڑکن بنا لیں، آنکھوں کا سرور بنا لیں، زندگی کا مقصد بنا لیں۔ ہر انسان سوچتا ہے، ہر انسان یہ فکر اور تڑپ رکھتا ہے کہ یہ میری زندگی کا مقصد ہے، یہ میری زندگی کے احوال ہے، اس سے میری زندگی بنے گی۔ تو ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی زندگی کا مقصد کیوں نہیں بناتے؟ پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا مقصد کیوں نہیں بناتے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ہم اپنی زندگی کا مقصد بنائیں گے تو تب ہمیں دن خاص نہیں آئے گا، روز خاص نہیں آئے گا، مہینہ خاص نہیں آئے گا، لوگ خاص نہیں آئے گا، سال خاص نہیں آئے گا، بلکہ زندگی خاص ہوگی۔ اپنی زندگی کو خاص کرنے کے لیے میرے نبی کو خاص کرنا پڑے گا، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سینے میں بٹھانی پڑے گی، میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا پڑے گا، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنا مقصد بنانا پڑے گا، آپ کی زندگی کو اپنا مقصد بنانا پڑے گا، آپ کے کردار کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا پڑے گا، تب جا کے کامیاب کو کامران ہو جائیں گے۔ اگر اس کے علاوہ ہم سمجھیں ہماری کامیابی و کامرانی ہوگی میرے محبوب کے راستے سے ہٹ کر، میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹ کر کسی اور چیز کے اندر کامیابی ہوگی، میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، کامیابی نہیں ہوگی۔ کامیابی صرف میرے محبوب کے راستے پر ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ میں نے اپنے لاڈلے کو، میں نے اپنے پیارے کو، میں نے امت نبی کا رسول بنا کر جس کو بھیجا ہے، جس کو پیغام دے کر میں نے بھیجا ہے، جس کو رسول بنا کر میں نے بھیجا ہے، جس کو عالم انسان کے لیے نعمت بنا کر بھیجا ہے، جس کو رحمت بنا کر جس کو میں نے بھیجا ہے، وہ ایک خاص لوگوں کے لیے نہیں بھیجا، خاص طبقے کے لیے نہیں بھیجا، خاص محلے میں رہنے والوں کے لیے نہیں بھیجا، خاص قصبہ میں رہنے والوں کے لیے نہیں بھیجا، خاص دنیا کے کسی بھی قسم کے لوگوں کے لیے خاص بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ عالم انسانیت میں رہنے بسنے والے، کھانے پینے سونے جاگنے والے، چلنے پھرنے والے، کاروبار نوکری کرنے والے، آفس میں کام کرنے والے، آفس میں ڈیوٹی کرنے والے، جاب کرنے والے، جاب نہ کرنے والوں کو، ڈاکٹروں کو،